اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن خدا کے گھر کو دیکھیے سب سے چھوٹا ہے۔ اللہ کتنا بڑا ہے اور اس کا گھر آپ نے دیکھا ہے خانہ کعبہ کتنا چھوٹا ہے؟ جانتے ہیں کیوں اللہ اتنا بڑا، اللہ کا گھر اتنا چھوٹا؟ اگر اللہ کا گھر بڑا ہوتا تو 7 بار چکر مارنا آسان نہیں ہوتا، پسینہ چھوٹ جاتا۔ اللہ نے بڑا ہونے کے باوجود اپنا گھر چھوٹا رکھا تاکہ میرے بندے کو پریشانی کا سامنا نہ ہو، جلدی سے اس کا طواف مکمل ہو جائے۔ ایک بات راز کی سنیے، مکہ کہاں ہے، مدینہ کہاں ہے؟ 450 کلومیٹر دور ہے، 450 کلومیٹر دور ہے۔ جہاں مکہ ہے وہاں مدینہ نہیں ہے، جہاں نبی کا روزہ ہے وہاں خانہ کعبہ نہیں ہے۔ خانہ کعبہ دور ہے روزے سے، روزہ دور ہے خانہ کعبے سے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے دور ہے کہ اگر قریب ہوتے، اللہ کے نبی کا روزہ قریب ہوتا، خانہ کعبے کے پاس ہوتا، تو جو طواف کرتا اس کا دل روزے پر اٹکا ہوا ہوتا، جو روزے پر ہوتا اس کا دل خانہ کعبہ پر اٹکا ہوا ہوتا، عاشق کا دل ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا۔ اس لیے خانہ کعبہ کہیں ہے اور نبی کا روزہ کہیں ہے۔ تیسری بات یاد رکھیے، خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکے میں، لیکن صحابہ کہاں ہیں؟ مدینے میں۔ کیوں بھائی؟ اللہ کے گھر کو چھوڑ کر کے صحابہ مدینے میں ہیں، اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ کر کے مدینے میں ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے حکم دیا جہاں میرا نبی ہوگا وہاں رہنا پڑے گا، چاہے میرے گھر کو چھوڑنا پڑ جائے۔ ایک خاص بات یاد رکھیے، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ معراج میں جو نبی گئے تو خانہ نبی سے ملاقات ہوئی تو دیکھا ابراہیم علیہ السلام درخت سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے۔ نبی سامنے آ گئے، کھڑے نہیں ہوئے، نبی سامنے بالکل قریب آ گئے، بیٹھے کے بیٹھے رہے۔ جب نبی نے سلام کیا تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، مصافحہ کیا، گلے لگا دیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ ہمارے نبی بیٹا ہوتے ہیں، ابراہیم باپ ہوتے ہیں۔ ابراہیم کو تعلیم دینا تھا ہمارے نبی کو کہ بیٹا چاہے کتنا ہی بڑا مرتبہ حاصل کر لے، باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ آخری بات سنیے، ہمارے نبی ہمارے لیے معراج سے کیا لے کر کے آئے؟ نماز لے کر کے آئے۔ نماز کہاں ملی ہے؟ معراج میں۔ معراج کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ 7 آسمان کو پار کر کے ہمارے نبی جب عرش پر گئے ہیں وہاں نماز ملی۔ جانتے ہیں کیوں؟ آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا، نماز پڑھنے میں آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ نبی کے دل میں خیال آیا، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، زمین سے اٹھایا، عرش پر بلا لیا، اپنے قریب بلا لیا، اپنے قریب بٹھایا، میری امت آپ سے قریب کیسے ہوگی؟ نبی کے دل میں خیال آیا، اللہ نے نماز دے دیا کہ تمہاری امت سجدے میں ہوگی، اس خاکی کو میں عرش پر بلندی دے کر کے اسے میں سر بلند کر دوں گا، وہ خاکی اللہ سے قریب ہو جائے گا، عرش سے قریب ہو جائے گا۔ نبی کے دل میں خیال آیا، اللہ نے امت کے لیے نماز کا تحفہ دے دیا۔ انشاءاللہ وعدہ کیجئے کہ رمضان میں جس پابندی کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی ہے اسی پابندی کے ساتھ زندگی بھر نماز پڑھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے، مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے، ممبر بھی خاموش تو محراب ہے سنسان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے
مسلمان، ہم صرف ہی سنتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں، ہم صرف ہی سنتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں، آباد ہی رہے مکہ اور مسجد ویران، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ بہت اچھا سن رہے آپ نے دل خوش کر دیا۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میلہ ہے، میلہ ٹھیلا لگ رہا ہے، پتہ نہیں تماشا ہو جائے گا جلسے کا، لیکن آپ نے میلے کو جلسہ بنا دیا۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ قرآن سے تعلق ہوگا، ہاتھ اٹھا دیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ قرآن سے تعلق ہوگا۔ ڈاکٹر انجینئر بعد میں بنائیں گے، پہلے اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم سے مالا مال کریں گے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، پیغام ختم کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے اس کو سنیے گا بڑی جلدی، ٹائم بالکل مختصر ہو چکا ہے، وقت بہت کم ہے، میں جلدی سے آپ کو فارغ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ شادی ہو گئی، 1 سال ہو گیا بال بچہ نہیں، 2 سال ہو گیا بال بچہ نہیں، لوگوں نے کہا یار کیسا مرد ہے تو، شادی ہو گئی کوئی کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا، تو بڑا منہ چھپا کر کے چل رہا ہے۔ رات کے سناٹے میں اللہ سے دعا کرتا، میرے پروردگار بیٹا نہیں صحیح بیٹی ہی دے دو، وعدہ کرتا ہوں کہ جب بیٹی کی شادی ہوگی تو مالا مال کر دوں گا، دنیا کی کوئی دولت نہیں چھوڑوں گا، ہر دولت سے اپنی بیٹی کو رخصت کروں گا۔ بیٹی جوان ہو گئی، رخصتی کا وقت ہے، کنگال ہو گیا، نہ روپیہ پیسہ ہے نہ سونا چاندی ہے، دوڑا آیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہنے لگا حضور میں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ دنیا کی ہر دولت اپنی بیٹی کو دوں گا، ہاتھ میں تو پیسہ ہے ہی نہیں، دولت ہے ہی نہیں، کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی بیٹی کو قرآن کی تعلیم دلا دو، اور جب وہ رخصت ہو جائے تو قرآن کے ساتھ رخصت کر دو، قرآن سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی دولت ہے ہی نہیں۔ انشاءاللہ قرآن کو بند زیادہ رکھیں گے، کھولیں گے کم، ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا، یہ دیکھیے اس صحیفے کی صحیفوں میں نرالی شان ہے، اس کے ہر لفظ میں عرفان ہی عرفان ہے، بجھ نہیں سکتا کسی سے سن لو قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی سے سن لو قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی سے سن لو قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی سے سن لو قرآن کا چراغ، آندھیوں تم آزما لو سامنے میدان ہے، آندھیوں تم آزما لو سامنے میدان ہے۔ فکر آخرت کے حوالے سے آخری پیغام، ایک لائن کی مثال ہے، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دنیا کے چکر میں اپنا دین برباد نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے یہاں آ کر کے پھنسے، دھیان سے سنیے گا۔ ایک مکان ہے، اس کی 2 منزلیں، ایک منزل میں چھوٹا بھائی، دوسری منزل میں بڑا بھائی۔ بڑا بھائی رات دن اللہ اللہ کرتا ہے، چھوٹا بھائی رات دن دارو پیتا ہے، رات دن کی یہی کہانی چل رہی ہے۔ بڑا بھائی جو اوپر بیٹھا ہوا اللہ اللہ کرتا تھا، اس نے چھوٹے بھائی کو تانا مارا، تو جہنمی ہے، تو کہیں کا نہیں ہے، قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی، اللہ کو پسند نہیں آیا، اللہ نے پکڑ لیا۔ 25 سال کے بعد اس بھائی کو جو اوپر کی منزل میں اللہ اللہ کر رہا تھا، احساس ہوا یار کتنی نیکی کرو گے، ایک دن چلو اپنے بھائی کی مجلس میں بیٹھ کر کے دنیا کا مزہ لے اٹھاتے ہیں۔ اس ارادے سے وہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے، اور چھوٹے بھائی کو دیکھیے اللہ نے اس کا مقدر چمکانا تھا، اس کے دل میں خیال آیا ارے نالائق کب تک تو نافرمانی کرے گا، ایک دن اپنے بڑے بھائی کی مجلس میں چلا جا، ایک نیکی تو کر لے، نام اعمال میں وہ نیکی آ جائے گی۔ چھوٹا بھائی نیکی کے ارادے سے نیچے سے اوپر آ رہا ہے،
बड़ा भाई दुनिया का मजा लेने के लिए ऊपर से नीचे आ रहा है। अल्लाह ने मलकुल मौत से कहा कि दोनों को उठा लो। बीच सीढ़ी पर आया, इसकी भी रूह कब्ज हो गई, उसकी भी रूह कब्ज हो गई। फरिश्तों ने पूछा कि मेरे परवरदिगार, जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है? तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, बंदे का दिल का हाल खुदा को मालूम। वो छोटा भाई ऊपर जो आ रहा था तौबे के इरादे से आ रहा था, जो बड़ा भाई ऊपर से नीचे आ रहा था नाफरमानी के इरादे से आ रहा था। बड़े को जहन्नम में भेजो, छोटे को जन्नत में डाल दो। एक आदमी अपने नौकर से कह रहा था कि तू किसी काम का नहीं, एक काम को 3 बार करता है। देखो फलां साहब का नौकर कितना अक्लमंद है, 3 काम को 1 मरतबा करता है। बुखार हो गया, अपने नौकर से कहता जाओ डॉक्टर को बुला करके लाओ। तो 4 आदमी को बुला करके लाया। तो पूछा मालिक ने, ये कौन है? कहा ये डॉक्टर साहब है, तुम्हारा इलाज करने के लिए आए। कहा वो कौन है? कहा वो दर्जी है, तुम्हारा कफन बनाने के लिए आए। क्या पता डॉक्टर साहब नाकाम हो जाए। कहा कि वो तीसरे आदमी कौन है? कहा वो गुस्ल देने वाले हैं, क्या पता मर जाओ तुमको गुस्ल देना पड़े। कहा वो चौथा आदमी कौन है? कहा वो गोरकन है, कब्र खोदने वाला है, क्या बार बार जाकर के जहमत उठाएं, एक ही बार सबको बुला लिया है। करे नालायक कहीं कि तुम जिंदा आदमी को जीते जी कब्रिस्तान भेजना चाह रहे हो। है दुनिया जिसका नाम मियां, ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को ये महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। या हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चे को इल्म हुनर से मालामाल फरमाए। बच्चों के हवाले से आपको मैं एक तजर्बे की बात बताना चाह रहा हूं। आप अपने बच्चे को अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं, बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। आप अच्छा खाना खिला रहे हैं, बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। आप अच्छे मकान बना करके अपनी औकात को बेच बाच करके अच्छा से अच्छा मकान बना रहे हैं, बच्चा एहसान याद नहीं रखेगा, भूल जाएगा। एक एहसान कर दीजिए, ये तजर्बा है, किताबों में लिखा हुआ है, जिंदगी भर आपका बच्चा आपके एहसान को याद रखेगा। आप जाहिल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। अकबर इलाहाबादी का आपने नाम सुना है, बहुत बड़े शायर गुजरे। उन्होंने एक लतीफा कहा कि आज हमारे जवानों का हाल क्या है, खाना खिलाइए बाप की बहुत तारीफ करेगा, कपड़ा पहनाइए बाप की बहुत तारीफ करेगा, मकान बना करके दीजिए बाप की बहुत तारीफ करेगा। जहां उससे कहिए कि पढ़ लिख करके आगे बढ़ो, उसका सर भारी हो जाए। ठीक कैसे? जैसे मजनू पढ़ा लिखा नहीं था, जाहिल था। लैला पढ़ी लिखी थी, जाहिल नहीं थी। तो लैला की माँ ने कहा मजनू से, हम अपनी बेटी का निकाह तुमसे नहीं करेंगे, तुम जाहिल हो, तुमको स्कूल में पढ़ लिख करके नाम रोशन करना पड़ेगा, तब लैला का निकाह तुमसे होगा। तो मजनू क्या कहता, मैं इस्तीफा देता हूं, मुझे पढ़ना लिखना मंजूर नहीं है, लैला से निकाह नहीं करता। लैला से निकाह छोड़ दिया, लेकिन पढ़ने लिखने के लिए तैयार नहीं हुआ। ठीक हमारे समाज का यही हाल है। अच्छा मकान बना दीजिए, बेटा तारीफ करेगा, अच्छा खाना खिलाइए तारीफ करेगा, अच्छा कपड़ा पहना दीजिए तारीफ करेगा। जहां पढ़ने लिखने की जिम्मेदारी दीजिए, उसका सरबारी हो जाएगा। जैसे मजनू। एक पंडित जी आए राम कथा सुनाने के लिए बस्ती में, कहा हम राम कथा सुनाएंगे, आपके बच्चे को ज्ञान देंगे। कहा कि आप लोग ज्ञान देने के लिए नहीं आए हैं, पेट पालने के लिए आए। अब बताइए बच्चे को ज्ञान मिलेगा आपके? कहा कि कितने दिन में आपका ज्ञान खत्म होगा? कहा कि 3 महीना। कहा कि किसकी ज्ञान देना चाह रहे हैं, किसका ज्ञान देना चाह रहे हैं? कहा कि रामायण की कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप पेट पालने के लिए आए हैं और कुछ नहीं है। राम की कथा तो 3 लाइन में है। एक थे राम जी, एक था रावणा, उसने उसकी जोरू छीनी, उसने जलाया गावड़ा। बस इतना सिखा दीजिए और लंबी गली से निकल जाइए। आज हालत क्या है,
डॉक्टर का फीस देंगे अभी और वकील का फीस अभी देंगे, लेकिन जो बच्चे को पढ़ा रहा है उस्ताद, उसका फीस अभी नहीं देंगे। कब देंगे? अगले महीने में। कब देंगे? उसके बाद में। जब मजदूर को मजदूरी मिल ही नहीं रही है तो वो काम कैसा करेगा? आपके बच्चे को इल्म नहीं होता इसी वजह से। आज वादा कीजिए यहाँ हाथ उठा करके कि डॉक्टर का फीस उधार रहेगा, लेकिन पढ़ाने वाले का, उस्ताद का फीस उधार नहीं रहेगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। सिकंदर बादशाह से पूछा कि तुम बाप की कम उस्ताद की ज्यादा इज्जत करते हो, क्या वजह है? तो कहा कि बाप मेरा आसमान से मुझको जमीन पर लाया और मेरा उस्ताद मुझे जमीन से आसमान पर ले गया, इसलिए मैं बाप से ज्यादा उस्ताद की इज्जत करता हूं। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो, ए अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवा को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। जवानों के हवाले से पैगाम है, औरतों के हवाले से पैगाम है। 5 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। एक अजीम मेहमान कटिहार से तशरीफ ला रहे हैं, उनको भी सुनना है, उनकी दुआ पर आमीन करके जाना है। वादा कीजिए, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हमारा जवान जब तक दारू नहीं छोड़ेगा 10 साल पीछे हो जाएगा, हर साल पीछे होगा, और दारू छोड़ करके 1 साल दिखाए 10 साल आगे बढ़ जाएगा। 10 साल के बराबर 1 साल में तरक्की होगी। दिखाने के लिए जा रहा हूं। आपके घर में अंडा है, कच्चा अंडा, कच्चा अंडा को तोड़ करके दारू में डालिए, दारू की बोतल में डालिए। तजर्बा करके दिखा रहा हूं। कच्चा अंडा दारू की बोतल में डालिए, वो टाइट हो जाएगा ऐसे जैसे कि उबला हुआ अंडा। तो जो हलक के नीचे शराब जाएगी, अंदर की अतड़ी का क्या हाल होगा। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। गोश्त की बोटी एक शराब की बोतल में डालिए, गोश्त की बोटी पानी की बोतल में डालिए। 3 दिन के बाद देखिए कि कौन सी बोटी का रंग, टुकड़े का रंग कैसा हुआ है। जिसको आपने पानी की बोतल में डाला वो अपनी हालत पर रहेगा, और जिसको आपने शराब की बोतल में डाला वो चर्बी की तरफ पीला हो जाएगा। ठीक जब शराब की घोंट हलक के नीचे आती है तो अतड़ी तबाह होकर के जर्द पड़ जाती है, जैसे जोंडिस की बीमारी हो। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर, आप किसान आदमी हैं, आपकी पीठ पर मशीन होती है, आप स्प्रे करते हैं, उस मशीन में पानी भी होती है, दवाई भी होती है। आप तजर्बा कीजिए, 1000 बूंद पानी की उसमें डालिए, 1 बूंद सिर्फ शराब की डालिए, और फूल पर स्प्रे करके 10 दिन देखिए, वो फूल मुरझा जाता है। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अंदर का हाल क्या होगा। इसलिए मैं अपने जवानों से हाथ जोड़ करके कहता हूं, दारू को छोड़ करके 1 साल दिखाइए। मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं 10 साल के बराबर तरक्की होगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, दारू नहीं पिएंगे इंशाअल्लाह, और पिलाएगा तो कोई छोड़ेगा नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो अक्ल खरी थी की खोटी इसने अच्छे अच्छों से छीनी है, रोटी इसने अच्छे अच्छों से छीनी है, रोटी इसने मस्तां पे शराफा का मस्ती लाई, पतलून को कर दिया लंगोटी इसने, पतलून को कर दिया लंगोटी इसने। बस आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हुकूमत चली जाएगी, ध्यान से रखिएगा।
اللہ تعالیٰ نے سکون کی 3 چیز کو پیدا کیا ہے. اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے, میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. دھیان سے سنیے گا, 3 منٹ کا پیغام ہے. بائی پاس جا رہا, پیشاب پخانے کو بھی روک کر کے بیٹھ جائیے. 3 منٹ کا پیغام آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے. 3 چیز کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے. جب رات آتی ہے تو آدمی کو میٹھی نیند مل جاتی ہے, اللہ نے سکون رات کے اندر رکھا ہے. دوسری چیز کیا ہے سکون کی؟ ہمارا اپنا گھر ہے. دلی پنجاب میں رہی آپ کا دل نہیں لگے گا, ٹوٹے پھوٹے مٹی کے مکان میں گھر آ جائیے, آپ کو سکون ہی سکون ملے گا. سکون اللہ نے اپنے گھر کے اندر رکھا ہے. اور تیسری چیز سکون کہاں رکھا ہے؟ اپنی بیوی کے اندر رکھا ہے. انشاءاللہ سب کام پہلے ہوگا, نکاح بعد میں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر, 2-4 مجنوں ہاتھ اٹھا رہے. ایک بوڑھے نے ہاتھ اٹھا کر کے بانس کو پکڑ لیا ہے, دوسری شادی کا ارادہ ہے. دھیان سے سنیے گا, سکون کی تیسری چیز عورت ہے. اور کون آدمی بے چین ہوتا ہے یہ آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. جو اپنے گھر سے دور ہوتا ہے وہ بے چین ہوتا ہے, جو رات کہیں اور ہے وہ بے چین ہوتا ہے, جو بیوی سے دور رہتا ہے وہ بے چین رہتا ہے. اور جانتے ہیں محل جیسا گھر جہنم بن جاتا ہے. ڈاکٹر نے بتایا پرہیز کہ آپ کو شوگر ہے, پرہیز کیجئے. یہ سمدھی کے ہاں جا کر کے ٹھونا گاڑ کر کے رسگلہ جھاڑ رہا ہے, جو ہوگا دیکھا جائے گا. پرہیز ہے نہیں, علاج نہیں ہوگا. گھر میں بیوی سے روز جھگڑا ہے, آپ کو سکون نہیں ملے گا. ایک دن جھگڑا ختم کر کے دکھائیے, میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں, ٹوٹے پھوٹے گھر کو اللہ جنت بنا دے گا. سر سید احمد خان صاحب کا آپ نے نام سنا ہے, دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. انہوں نے کہا جانتے ہو مسلمان پر دنیا کیوں ہنس رہی ہے؟ جو غیر مسلم ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, جو مسلمان ہے وہ اپنی بیوی کی لاٹھی سے خبر لیتا ہے, نوکرانی سے بھی بدتر سلوک کرتا ہے. اس لیے مسلمان پر بھی دنیا ہنس رہی ہے, اسلام پر بھی دنیا ہنس رہی ہے. ایک بات بتا رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. ایک قوم تباہ ہو گئی عورت پر ظلم ڈھانے کی وجہ سے. وہ کون سی قوم تھی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. بیوی سے تعلق ہے, جب بیوی پرانی ہو جاتی تھی اس کو ہٹانا ہوتا تھا تو کرتی کیا تھی؟ یہ اعلان کرتی تھی کہ اس کو بھوت آ گیا ہے, اس پر بھوت سوار ہے, اس کو جلانا پڑے گا, آگ میں جلا دیتی تھی. اس کو پانی میں ڈبانا پڑے گا, پانی میں ڈبا دیتی تھی. پرانی عورت کو جلا دیتی تھی, نئی عورت سے نکاح ہوتا تھا. اللہ نے اس ظلم کے للکار میں پوری ملت کو, پوری قوم کو تباہ کر دیا. میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں, اگر اپنے گھر کو آباد رکھنا ہے تو بیوی پر مہربان ہونا ہے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بیوی سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے, ذرا دھیان سے سنیے گا. بہت جلدی بیوی کہہ رہی ہے شوہر سے, جب میں بات کروں تو آپ کو بیچ میں بولنا نہیں ہے. تو شوہر کہتا کہ واہ واہ کیا مطلب ہے تمہارا, جب تم سو جاؤ گی تو میں دیوار سے بات کرتا پھروں گا. ڈاکٹر صاحب آئے, دوائی دے دیا کہ اپنی بیوی کو سمجھا دو کہ آج بات نہیں کرے گی, دوائی کا اثر نہیں ہوگا. کافی سمجھا دیجئے, میں جہاں سمجھاؤں گا الٹی کھوپڑی کی ہے. بیوی سی لندن شروع ہو جائے گی, شام تک خاموش نہیں رہے گی. مہمان آئے گھر میں, دیکھا ایک کونے کنارے بدصورت عورت ہے. کہا وہ ڈائن, وہ بدصورت عورت کون ہے؟ کہا وہ میری بیوی ہے. کہا میں اپنی حماقت پر شرمندہ ہوں, مجھ کو معاف کیجیے. کہا وہ حماقت آپ کی نہیں ہے, وہ حماقت تو میری ہے جس پر میں شرمندہ ہوں. بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے جب میں گانا گاتی ہوں گھر میں تو آپ گھر کے اندر نہیں رہتے, گھر سے باہر نکل جاتے. کتنا بڑھیا گانا آپ کو سناتی ہوں, پٹھان فلم کا گانا سنا رہی ہوں, لیکن آپ گھر کے اندر نہیں, گھر سے باہر چلے جاتے. تو کہا وجہ یہ ہے کہ تم گانا تھوڑو گاتی ہو, تم تو روتی ہو. میں گھر سے باہر اس لیے چلا جاتا ہوں تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ میں اس کو مار نہیں رہا ہوں, یہ مار کھا کر کے رو نہیں رہی. شوہر کو دیکھا کتاب پڑھتے ہوئے, بیوی آئی دوڑی دوڑی, کاش کہ میں کتاب ہوتی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوتی. تو شوہر نے کہا کاش کہ تو جنتری ہوتی, ہر مہینہ میں تم کو بدلتا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, بیوی سے محبت کریں گے, نفرت نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے, بالکل صحیح جا رہا. بیوی کی مدد کریں گے, تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیوی کو حوصلہ دیں گے, مایوس نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ.
آیا ان کا جو تم عروج ان کا جو تم آیا دیکھتے ہو، جہاں میں انہیں کامرا دیکھتے ہو، عروج ان کا جو تم آیا دیکھتے ہو، جہاں میں انہیں کامرا دیکھتے ہو، مطیع ان کا سارا جہاں دیکھتے ہو، انہیں برتر از آسماں دیکھتے ہو، یہ ثمرے ہیں ان کی جوان مردیوں کے، نتیجے ہیں آپس کی ہمدردیوں کے، کردار بد پہ خود ہی غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی، کردار بد پہ خود ہی یہ غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی، قاصر اسی لیے تو کوئی برکت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ ہائے لکڑی کی کرسی پر بیٹھا ہوا، ایک وقت تھا اسی ہندوستان کی تاریخ ہے، شاہجہاں بادشاہ ایک تخت پر بیٹھا، اس تخت کا نام تھا تخت طاؤس۔ تخت طاؤس کا مطلب وہ سونے کا تخت تھا، ہیرے کا تخت تھا، اس میں مور نام کا پرندہ بنا ہوا تھا، اس کی آنکھ میں کوہ نور تھا، اس زمانے میں 9 کروڑ کا تخت تھا، 2 منٹ کے لیے بیٹھا سجدے میں چلا گیا۔ کیا کہتا اللہ سے، میرے پروردگار لکڑی کے تخت پر فرعون بیٹھا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، میرے پروردگار تو نے مجھے سونے کے تخت پر بیٹھایا، میں تیری بندگی کے لیے جھک گیا۔ تیسری بات یاد رکھیے، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ باپ نے کہا کہ تم کو محل چھوڑ کر کے جنگل میں جانا ہوگا، 14 سال کے لیے جانا ہوگا۔ باپ کا حکم پورا کرنے کے لیے بیٹا نکل رہا ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہے، ماں سے دعا لینے کے لیے جا رہا ہے، ماں ادھر کونے میں رو رہی ہے۔ اب سوچا کہ ماں کو آنسو دکھاؤں گا تو ماں کا ہارٹ فیل ہو جائے گا، آنسو پوچھ کر کے وہ بیٹا ماں کے پاس جاتا ہے کہ اماں دعا دے دو۔ باپ کا حکم پورا کرنے کے لیے محل کو چھوڑ کر کے جنگل جا رہا ہوں، 14 سال کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ماں کا جواب سنیے، کیسا منظر ہوگا، کیسی گھڑی ہوگی، کیسی مصیبت ہوگی۔ ماں نے کہا بیٹا میں اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتی، اگر سب کی مرضی ہے کہ بنواس کرو، 14 سال کے لیے جنگل جاؤ تو سب کی خوشی ہے تو جاؤ، لیکن میں اپنے چاند کے ٹکڑے کو جوگی بنا کر کے جنگل بھیج نہیں سکتی۔ اچھا ہوتا کہ غریب کے گھر میں پیدا ہوتی، کرسی کا جھگڑا نہیں ہوتا اور میرے بیٹے کو محل چھوڑ کر کے جنگل جانا نہیں پڑتا۔ جب ماں کی بے بسی کو، ماں کے صدمے کو بیٹے نے جب دیکھا، محسوس کیا تو سمجھ لیا کہ ماں کے اوپر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے۔ تو ماں کے دل کو بیٹا کیسے مضبوط کر رہا ہے کہ اماں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج مصیبت ہے کل راحت ہی راحت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں جو اپنے پھول کو سنبھال کر کے رکھتا ہے، اس میں پانی ڈالتا ہے، پتجھڑ کے وقت میں وہ مایوس ہوتا ہے، ہاتھ ملنے لگتا ہے، لیکن جو پھول جنگل میں ہوا کرتا، جو پھول پہاڑ میں ہوا کرتا ہے، اس کی نگرانی کوئی نہیں کرتا، اس کی حفاظت کوئی نہیں کرتا، وہ اللہ کے بھروسے کھڑا رہتا ہے۔ ماں تو مجھے دعا دے کر کے بھیج، میں خدا کے بھروسے جا رہا ہوں، وہ جنگل کو بھی ماں کے گود سے بہتر بنا دے گا۔ اپنی نگاہ ہے کرم کار ساز پر، صحرا چمن بنے گا وہ ہے مہربان ہے، جنگل ہو یا پہاڑ سفر ہو کہ ہو حضر، رہتا نہیں وہ حال سے بن دے کے بے خبر، اس
کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں، دامان دشت دامن ماں در سے کم نہیں۔ بیچ سڑک پر ایک آدمی کھڑا بھیک مانگ رہا، سر اٹھا کر کے بھیک مانگ رہا ہے۔ دینے والا جب پیسہ آیا دینے کے لیے تو سر جھکا کر کے دے رہا ہے۔ اب اس سائل نے پوچھا، میں فقیر ہو کر کے بھیک مانگنے والا بیچ چوراہے پر کھڑا ہو کر کے سر اٹھا کر کے بھیک مانگ رہا ہوں، آپ تو دینے والے ہو، سر جھکا کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو؟ تو اس نے کتنا پیارا جواب دیا، اللہ کی عظمت 100% اللہ ہم سب کے دل میں داخل فرمائے۔ اس نے کہا کہ دینے والا میں نہیں ہوں، دینے والا تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، کام تو اس کا ہے، نام میرا ہو رہا ہے، اس لیے میں شرمندہ ہوں۔ یار کام تو اللہ کا ہے، نام مجھ کو مل رہا ہے، اس وجہ سے میں سر جھکا کر کے تم کو دان کر رہا تھا۔ آپ نے جو پیسہ دیا اللہ کی توفیق سے دیا، یہ پیسہ مسجد میں لگ گیا اللہ کی توفیق سے لگا، آپ کے پیسے کو اللہ نے پہلے قبول کیا، بعد میں آپ کو توفیق دیا، آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو افسوس نہیں کرنا ہے، پیسہ بچانا، خرچ کم کرنا، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دان، کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دان، دام گرا سے دیوت ہو پھر نیچے راکھو نین، نیچے راکھو نین، دینے والا دیوت ہے، دیوت ہے دن رین، لوگ بھرم مجھ پر کرے، لوگ بھرم مجھ پر کرے، یہاں سے نیچے نین، یہاں سے نیچے نین۔ ملک کے حالات خراب ہیں، اس کے حوالے سے آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں کہ ظلم سہیں گے، کسی پر ظلم ڈھائیں گے نہیں، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ اینٹ کا جواب بیوی کو پتھر سے دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ایک بادشاہ رات دن ظلم ڈھا رہا تھا، رات کبھی اس کا گھر اجاڑتا، کبھی اس کا گھر اجاڑتا، کبھی اس کا خون پیتا تھا، کبھی اس کا خون پیتا تھا۔ اچانک تسبیح لے کر کے بیٹھ گیا، مصلے پر آ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اچانک میں 100 چوہا کھا کے بلی حج کو چلی۔ کہا یار بات اصل میں یہ ہے کہ میں جنگل گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ گیدڑ بھاگ رہا ہے، کتا اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کتے نے اس کی ٹانگ توڑی، ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کو کسی انسان نے پتھر مارا، کتے کا سر پھوٹ گیا۔ جس کتے نے دوسرے کی ٹانگ توڑی تھی اس کا سر پھوٹ گیا۔ جس انسان نے ابھی کتے کے سر کو پھوڑا تھا گھوڑے نے اس کی ٹانگ توڑ دی، اور جس گھوڑے نے انسان کی ٹانگ توڑی وہ رسی سے پھنس گیا، خود اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ مجھ کو سمجھ میں آ گیا اس دنیا میں ہر برے کا نتیجہ جلدی ہی مل جاتا ہے۔ داماد کی طرفداری میں، بیٹی کی طرفداری میں انشاءاللہ داماد جیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں ہیں۔ میں نے کہا ہے مورت والے، بولی بھالی صورت والے، رام اور سیتا 6 پیسے میں، کرشن اور رادھا 6 پیسے میں، لکشمن سستا شیو جی سستا، راون کیوں ہے اتنا مہنگا، بولا اس کی مانگ بڑی ہے، گھر گھر مورت یہی پڑی ہے، سیتا رام کا گیا زمانہ، سچ کو دنیا نے نہ مانا، سیتا رام کا گیا زمانہ، سچ کو دنیا نے نہ مانا، راون کا ہے راج جگت میں، ہر کوئی ہے محتاج جگت میں، پاپ کی نیا تیر رہی ہے، سانچ کی کشتی
ڈوب رہی ہے. رام گئے اور انسانوں کے انسان دشمن, رام گئے اور رہ گئے راون. پیغام ختم ہو گیا. خدا کی مہربانی کے حوالے سے, سیرت کے حوالے سے پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگ مکمل بیدار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. گھبرائیے نہیں, ساتھ خون معاف ہے. میں بھی آپ کی جگہ ہوتا, سوال ہو جاتا, میں بھی پھنس جاتا. یہ تو بھلائی ہے کہ میں سوال کر رہا ہوں, آپ جواب میں پھنس رہے ہیں. خیر, زیادہ غلطی مت کیجیے گا ورنہ جنازہ پڑھانے میں بھی دیر نہیں ہوگی. دھیان سے سنیے گا. دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا. 3 بیٹے ہوتے ہیں. پہلا بیٹا ہوتا ہے پوت, باپ دادا نے جو دولت چھوڑی اس کو باقی رکھا. یہ بہت اچھا لڑکا نہیں ہوتا لیکن بہت برا بھی نہیں ہوتا, اچھا لڑکا ہوتا. دوسرا لڑکا ہے, اس کا نام ہے سپوت. باپ دادا نے جو دولت چھوڑی اس کو باقی بھی رکھا اور بڑھا بھی دیا. یہ بہت اچھا لڑکا ہوتا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے بچے کو ایسا ہونہار فرمائے. تیسرا لڑکا ہوتا ہے کپوت. کپوت کا مطلب ہے کہ باپ دادا کی جائیداد کو اس نے برباد کر دیا, کہیں کا نہیں چھوڑا, سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. یہ نالائق ہوتا ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے بچے کو نافرمانی سے بچائے. گھر کے علم سے 3 آدمی محروم ہوتے ہیں. پہلا آدمی جو گھر کے علم سے محروم ہوتا ہے, بیوی شوہر کے علم سے محروم ہو جاتی, بیٹا باپ کے علم سے محروم ہو جاتا, نوکر مالک کے علم سے محروم ہو جاتا. کیسے پتا چلے گا کہ مجمع میں کون آدمی اچھا ہے یا برا ہے؟ چلنے کی رفتار کو دیکھیے, رفتار سے پتا چل جائے گا کہ یہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے. گفتار کو دیکھیے, بولتا کیسے ہے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے. معاملات کر کے دیکھیے, کردار سے پتا چل جائے گا کہ یہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے. 3 آدمی بہت اچھے ہیں. ایک وہ آدمی جس کا انتقال ہو گیا, جو مر گیا وہ تر گیا, مصیبت سے نکل گیا. جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا اس نے مصیبت دیکھا ہی نہیں, جس سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے, تعلق جلدی خراب ہو جاتا ہے. یہ 3 آدمی بہت اچھے ہیں. اور 3 آدمی سب سے برے ہیں. بادشاہ ہو کر کے جھوٹ بولے, سب سے برا آدمی. فقیر ہو کر کے, محتاج اور غریب ہو کر کے سر اٹھائے تکبر کرے, سب سے برا آدمی. بوڑھا ہو کر کے زنا کرے, سب سے برا آدمی. انشاءاللہ بڑھاپے میں توبہ کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے, بالکل صحیح جا رہا ہے. یہ دیکھیے پنڈال میں ہے یا سسرال میں ہے. کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی, کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی. کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی, کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی. ان کے بالوں میں غالب سفیدی ہوئی. کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی, کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. خدا کی مہربانی کے حوالے سے پہلا پیغام سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جمعہ نماز پڑھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر, بائی پاس جا رہے ہیں, سمجھ میں آ رہا ہے. دھیان سے سنیے گا, جلدی سے نکل جائے گا. ہمارے دائیں طرف دل نہیں ہوتا, بائیں طرف دل ہوتا ہے, لیکن یہ برابر چلتا رہتا ہے, انسان کو سانس ملتا رہتا ہے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ دل بند ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد چالو ہوتا ہے. چھینک جب آتی ہے آدمی کو اس وقت دل رک جاتا ہے, اب دوبارہ چالو ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا دل رک گیا تھا, چھینک آنے کے بعد خدا نے چلا دیا, اس لیے الحمدللہ کہو, ساری تعریف اللہ کی ہے. میرا ایک سجدے کے نہ کرنے میں اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق
تعلق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ بہت خوبصورت جلسہ،